قرآن کریم میں بھی پروردگار عالم نے آخرت کی کامیابی اور اس کی بشارت کا ذکر فرمایا. جنہوں نے دنیا میں اللہ کے حکم کو پورا کیا، اپنے خالق کے حکم کو پورا کیا، ان کو دنیا میں بھی اللہ نے خوشی عطا فرمائی، دنیا میں بھی انہیں بشارت عطا فرمائی. رمضان المبارک کے روزے رکھے، رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام کیا، رمضان المبارک میں تسبیحات کا اہتمام کیا، رمضان المبارک میں دعاؤں کا اہتمام کیا، رمضان المبارک میں صدقات اور خیرات کا اہتمام کیا، رمضان المبارک میں تسبیحات کا اہتمام کیا. کوئی قرآن کی تلاوت کرتا رہا، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا، کوئی سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا، کوئی الحمدللہ سے اللہ کو یاد کرتا رہا، کوئی اللہ اکبر کی تسبیحات پڑھتا رہا، کوئی نماز تراویح میں اللہ کا قرآن سناتا رہا. خوش نصیب لوگ تراویحوں میں قرآن سنتے رہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت سنتے رہے. جنہوں نے بھی اس مہینے کو اپنے لیے قیمتی بنایا، جنہوں نے عبادت کے اندر اس مہینے کو گزارا، اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق گزارا، یقیناً ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی بشارت ہے. ان کے نماز پڑھنے میں بھی ان کے لیے بڑی بشارت کا اعلان ہوگا، ان کی تراویحوں پہ بھی بڑے انعامات کا اعلان ہوگا، تسبیحات پڑھنے پر بھی بڑے بڑے انعامات کا اعلان ہوگا. صدقات کرنے والوں کے لیے بھی اللہ بڑے انعامات کا اعلان فرمائے گا. اللہ ایمان والوں کو بشارت عطا کرے گا، ان کے روزوں کا انعام انہیں عطا فرمائے گا. ایک بشارت، ایک خوشی، ایک عید اللہ نے دنیا میں بھی عطا فرمائی. فرمایا آؤ میرے بندو، تم نے میرے حکم کو پورا کیا، تم نے رمضان کے روزے رکھے، تم نے میرے لیے بھوک کو برداشت کیا، میرے لیے پیاس کو برداشت کیا. ایک بشارت، ایک خوشی تو میں تمہیں دنیا کی زندگی میں ہی عطا کر رہا ہوں. رمضان مکمل ہونے کے بعد عید کی نماز عطا فرما دی، عید کی خوشیاں عطا فرما دی، عید کا یہ ملنا عطا فرما دیا. عید کے موقع پر بہن بھائیوں کا ملنا یہ اللہ کی طرف سے بڑی خوشخبری ہے. خاندان والوں کا ملنا اللہ کی طرف سے یہ بڑی بشارت ہے. دوستوں کا آپس میں ملنا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. خاندان والوں کا آپس میں مل بیٹھنا، عید کے موقع پر آنا. ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں کئی کئی مہینے ہو گئے آپس میں ملاقات نہیں ہوتی، لیکن عید ان کو بھی آپس میں ملا دیتی ہے، عید ان کو بھی قریب کر دیتی ہے، ایک دوسرے کے قریب لے آتی ہے. یہ اللہ نے دنیا میں نقد انعام عطا فرمایا، دنیا میں نقد بشارت عطا فرمائی. یہ دنیا کا انعام ہے. پھر قرآن کریم میں اللہ نے آخرت کا انعام بھی بیان فرمایا. فرمایا ایک خوشی دنیا کی ہے، ایک بشارت دنیا کی ہے. تم عید کی نماز کے لیے آؤ گے، تمہیں خوشی ملے گی. عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے ملو گے، تمہیں کتنی راحت ملے گی. بھائی اپنی بہن سے ملنے کے لیے جائے گا، دل کو کتنا سکون ملے گا. بہن اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جائے گی، دل کو کتنی راحت ملے گی، کتنا سکون ملے گا. ایک یہ دنیا کی خوشخبریاں ہے، ایک دنیا کی یہ عید ہے. ایک آخرت کی عید کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا، آخرت کی بشارت کا ذکر بھی کیا گیا. ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. ورنہ ایک خوشخبری آخرت میں بھی ملنے والی ہے. وہ لوگ کتنے خوش ہوں گے جن کا اعمال نامہ اللہ ان کے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے گا. ایک خوشی دنیا کی ہے، ایک خوشی آخرت کی ہے.
وہاں بھی اللہ انہیں خوشخبریاں عطا فرمائے گا، وہاں کی بھی خوشی اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ جنہوں نے اس مہینے کو اپنے لیے قیمتی بنایا، جو زندگی میں عبادت کرتے رہے، اپنے رب کو راضی کرتے رہے، اپنے رب کے حکم کو پورا کرتے رہے، اپنے رب کی رضا کا خیال کرتے رہے، اپنے رب کے حکم کا خیال کرتے رہے، فرمایا اصل بشارت، اصل خوشخبری میں آخرت میں عطا کروں گا، اصل کامیابی وہاں ملے گی۔ اور اللہ پاک نے ان کی بشارت کا ذکر فرمایا، ان کی خوشخبری کا ذکر فرمایا، فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جسے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا، جسے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ لوگوں کو آواز دیتا ہوا پھرے گا، اپنے رشتہ داروں کو بلائے گا، تعلق والوں کو بلائے گا، خاندان والوں کو بلائے گا، اور انہیں بلا کر کہے گا او لوگوں دیکھو اللہ نے میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرمایا۔ اعمال کی بشارت اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، اور اصل خوشخبری تو آخرت کی ہے۔ وہاں کی خوشی بھی اللہ بیان کر رہا ہے کہ جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہو تو کامیابی کی علامت ہے کہ اللہ نے اسے کامیاب کر دیا، پروردگار عالم کی طرف سے یہ کامیاب ہو گیا ہے، اسے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں اللہ نے عطا کر دیا۔ اور اس کی خوشی کتنی بڑی ہے، اللہ وہ خوشی بھی بیان کر رہا ہے کہ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا وہ کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اور لوگوں آؤ میرے پاس اور پڑھو میرا اعمال نامہ، اللہ نے مجھے جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا ہے، مجھے یہ جنت مل گئی ہے، میرا اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں ہے، یہ میرے لیے بشارت ہے۔ پھر جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا، جسے یہ بشارت ملی، اس کی حالت کو اللہ نے مزید اگلی آیت میں بیان فرمایا، فرمایا جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، اور لوگوں کو یہ کہتا ہوا پھرے گا میں تو آخرت کے دن پہ یقین رکھنے والا تھا، مجھے معلوم تھا، میرا یقین تھا آخرت بھی آنے والی ہے، اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونے والے ہیں، زندگی کا حساب دینا پڑے گا، اپنے زندگی کی راتوں کا حساب دینا پڑے گا، اپنے زندگی کے دن کا حساب دینا پڑے گا۔ وہ لوگوں کو یہ کہتا ہوا پھرے گا مجھے اپنی آخرت کا یقین تھا، مجھے آخرت کے ملنے کا یقین تھا، مجھے قیامت کا یقین تھا، اپنے رب کی ملاقات کا یقین تھا، اس لیے میں نیکیاں کرتا رہا، اسی لیے میں عبادت کرتا رہا، اسی لیے اپنے رب کو راضی کرتا رہا، اپنی رب کی رضا کا خیال کرتا رہا، نماز کا وقت ہوتا میں نماز کے لیے چلا جاتا، جا کے نماز ادا کرتا، اپنے رب سے ملاقات کرتا، کبھی قرآن کی تلاوت کیا کرتا، کبھی تسبیحات کا اہتمام کیا کرتا، جسے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ لوگوں کو یہ کہتا ہوا پھرے گا او لوگوں اللہ نے مجھے اس لیے کامیابی عطا فرمائی کیونکہ میں آخرت کے دن پہ یقین رکھتا تھا۔ انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، کیا کہے گا کہ مجھے یقین تھا کہ میں قیامت کے دن اپنے رب سے ملنے والا ہوں، مجھے معلوم تھا کہ میں اپنے رب سے ملوں گا اور میرا رب میری زندگی کا حساب لے گا، اور میں جانتا تھا کہ نیک اعمال ہوں گے تو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ رب کو ناراض کیا تو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ معلوم یہ ہم سب کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، یہاں شاید کوئی بھی ایسا نہ ہو مسلمان ہے آخرت میں تو یقین رکھتا ہے، آخرت میں یقین کا ہونا یہ تو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے،
میں بھی مانتا ہوں آخرت ہے، آپ بھی مانتے ہو، سارے مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے۔ فرمایا انی ظننت انی ملاق حسابیا، میں قیامت کے دن کا یقین رکھتا تھا، حساب و کتاب پر میں یقین رکھتا تھا، مجھے معلوم تھا اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا، اعمال کا حساب دینا پڑے گا، اپنی زندگی کے بارے میں بتانا پڑے گا۔ فرمایا پھر جسے اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں مل گیا، پھر اتنی بڑی بڑی بشارتیں اسے ملے گی، اتنی بڑی خوشخبری اسے ملے گی، انی ظننت انی ملاق حسابیا فہو فی عیشۃ راضیہ۔ فرمایا اللہ اسے مرضی کی زندگی گزارنے کا موقع عطا کرے گا، جنت میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا، خوشی والی زندگی بسر کرے گا، راحت والی زندگی اللہ عطا فرمائے گا، جو جنت میں چاہے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ اس لیے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جنہیں اللہ جنت عطا کرے گا ان اہل جنت کے دل میں جو تمنا ہوگی اللہ ان کی ہر تمنا کو پوری فرمائے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، خوشی کی زندگی بسر کرے گا، راحت کی زندگی پائے گا، سکون کی زندگی پائے گا، کیونکہ جسے اللہ جنت عطا فرما دے اس کی ساری تکلیفیں دور ہو گئی، ساری مشکلات اس کی دور ہو گئی، ساری پریشانیاں اس کی دور ہو گئی، کیونکہ جنت جگہ ہی راحت کی ہے، جنت جگہ ہی سکون کی ہے، جنت میں تو ہر انسان کے اللہ خواہش کو پوری فرمائے گا، جو چاہے گا اللہ عطا فرمائے گا۔ پھر ارشاد فرمائے انی ظننت انی ملاق حسابیا فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ، بلند و بالا اللہ انہیں بالا خانے عطا کرے گا، اللہ انہیں جنت کے بالا خانے بھی دے گا۔ اللہ نے جنت کے محلات کا ذکر بھی فرمایا، جنت کے محلات کا ذکر بھی کیا، جنت کی باغات کا ذکر بھی فرمایا۔ فرمایا میری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والوں، میرے احکامات کو پورا کرنے والوں، میری رضا کا خیال کرنے والوں، دین پر عمل کرنے والوں، اللہ کو راضی کرنے والوں، فی جنت عالیہ، میں تمہیں بڑی بڑی جنتیں عطا کروں گا، جنت کے بالا خانے عطا کروں گا، جنت کے محلات تمہیں عطا کروں گا۔ فرمایا جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا اللہ نے جنت کے محلات بھی اسے عطا کر دیے۔ دیکھ کتنی بڑی خوشی ہے، کتنی بڑی بشارت ہے، اللہ تعالیٰ خود اس خوشی کو بیان کر رہا ہے۔ دنیا کی زندگی بھی عارضی ہے، دنیا کی خوشی بھی عارضی ہے۔ دیکھیں ایک دن ہے، دو دن ہے، یہ عید کے ہے، خوشی کے دن ہے، اس کے بعد پھر وہی معمولات، پھر وہی مشکلات، زندگی میں وہی روٹین، وہی اونچ نیچ کے معاملات، چونکہ زندگی عارضی ہے، خوشیاں بھی عارضی ہیں۔ جنت کی بشارت کیا ہے؟ فرمایا فی جنت عالیہ، اللہ جنت کے محلات، جنت کے بالا خانے عطا فرمائے گا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ فرمایا قطوفها دانیہ، جنت کے محلات اللہ ایمان والوں کو عطا فرمائے گا، جن کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں مل گئے، جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فرمایا اسے جنت کے محلات بھی مل گئے۔ پھر اللہ نے جنت کے باغات کا ذکر کیا، جنت کے پھلوں کا ذکر فرمایا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ فرمایا قطوفها دانیہ، جنت کے اندر جو پھل ہوں گی
ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی ہوگی، ان کی ٹہنیاں کثرت پھل کی وجہ سے جھک رہی ہوں گی، اللہ ان کی خواہش کو پوری فرمائے گا، اللہ ان کی تمنا کو پوری فرمائے گا، رہنے کے لیے اللہ محلات بھی عطا فرمائے گا، جنت کی نہریں بھی عطا فرمائے گا، دودھ کی نہریں عطا فرمائے گا، شہد کی نہریں عطا فرمائے گا، ہر چیز اللہ عطا کرے گا۔ پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ حکم یہ ہوگا کھاؤ خوشی کے ساتھ، پیو خوشی کے ساتھ، یہ اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے کتنا عجیب منظر بیان کیا، جنت کا کتنا حسین منظر بتایا، حکم یہ ملے گا قطوفہا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دینے کے بعد، جنت کے محلات عطا کرنے کے بعد، جنت کے باغات عطا کرنے کے بعد، جنت کی نہریں عطا کرنے کے بعد، اللہ ایمان والوں کو فرمائے گا اور ایمان والوں خوشی کے ساتھ رہو اور اللہ کی نعمتوں کو کھاتے رہو اور پیتے رہو۔ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، کلو کھاؤ، اللہ اہل جنت کو فرمایا کلو کھاؤ، یہ میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، یہ باغات، یہ نہریں، یہ ساری چیزیں میں نے تیرے لیے پیدا کی ہیں، کلو کھا، جتنا مرضی کھا، جب مرضی کھا، جب دل چاہے کھا۔ دنیا میں ایک مہینہ رمضان کا دیا ہے جس میں تھوڑی سی پابندی لگائی ہے کہ صبح سے لے کے غروب آفتاب تک مت کھاؤ، بس روزے کی نیت سے رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اللہ کے لیے رک جاؤ، پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ پھر رب خود کہے گا کھاؤ، جب رب خود فرمائے گا کلو کھاؤ، جتنا مرضی کھاؤ، واشربو پیو، اور وہاں یہاں کے کھانے نہیں ملیں گے، وہاں جنت کا کھانا ملے گا، جنت کے لذیذ کھانے سامنے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا کلو کھاؤ پیٹ بھر کے، واشربو پیو، اگلا جملہ تیسرا جملہ دیکھیں، کھاؤ پیو ہنیئا، خوشی کے ساتھ کھاؤ، کوئی کمانے کا ڈر نہیں، ختم ہونے کا خوف نہیں۔ دنیا میں کھاتے ہو کبھی ڈر ہوتا ختم ہو جائے گا، یعنی دل تو کرتا ہے بازار سے فلاں چیز لی جائے لیکن پیسے ختم ہو جائیں گے، کم پڑ جائیں گے، ایسی مشکلات ہوں گی، انسان اپنی خواہش پوری نہیں کر پاتا، اور کبھی کبھی پرہیز کی وجہ سے نہیں کھا سکتا۔ دسترخوان تو ہے، بیمار ہے آدمی نہیں کھا سکتا، اس کا پرہیز ہے، مسئلہ ہے، بیچارہ بیمار ہے، لیکن وہاں رب کیا فرمایا کلو کھاؤ واشربو پیو ہنیئا، خوشی کے ساتھ کھاؤ پیو۔ یا اللہ یہ کس بدلے میں ہے وہ بھی صاف ذکر کیا ہے، کتنی خوبصورت آیات ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور قرآن اللہ آخرت کی خوشیاں، آخرت کی بشارت بیان کر رہا ہے۔ فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ آج جنت کے اندر کھاؤ، کھانے کے لیے بھی ملے گا، واشربوا پیو، پینے کے لیے بھی ملے گا، جو چاہو گے کھانے کے لیے ملے گا، جو پینا چاہو گے اللہ پینے کے لیے بھی عطا فرمائے گا۔ یا اللہ یہ کس سلے میں ملے گا، اس کے لیے کرنا کیا ہوگا، یہ پانے کے لیے ہمیں کیا محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ نے کھانے پینے کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اہل جنت کو یہ بشارت ملے گی، کھاتے رہو پیتے رہو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ کھانا اس لیے ملا، یہ پینا اس لیے ملا، یہ جنت کے محلات اس لیے ملے، یہ جنت کی نہریں اس لیے ملی، یہ جنت کے بالا خانے اس لیے ملے، یہ حوریں تمہیں اس لیے دی گئی ہے، یہ جنت کے غلام اس لیے ملے، یہ جنت کے خادم اس لیے ملے، یہ جنت کی مرضی کی زندگی
زندگی اسی لیے ملی بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم نے دنیا کی زندگی میں جو اعمال کیے تھے، جو اعمال تم نے آگے جمع کیے تھے، ان اعمال کی آج تمہیں جزا مل رہی ہے۔ جو نماز تمہیں آگے جمع کی تھی اس کا بدلہ تجھے دیا جا رہا ہے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے تو نے جو قیام کیا تھا اس قیام کا تجھے بدلہ دیا جا رہا ہے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے تو نے جو رکوع کیا تھا اس رکوع کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں جو تو سجدہ کرتا رہا اس سجدے کا تجھے بدلہ دیا جا رہا ہے، اس سجدے کا تجھے انعام دیا جا رہا ہے۔ دنیا میں تو قرآن کی تلاوت کرتا رہا، آج اس کا تجھے بدلہ دیا جا رہا ہے۔ دنیا میں مجھے راضی کرتا رہا، دنیا میں میرے نبی کو راضی کیا، آج اس کا تجھے انعام دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے دنیا کی زندگی کا ذکر کیا، دنیا کے اعمال کا ذکر کیا، ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، سب سے پہلے اس کا ذکر کیا، پھر اعمال نامے کے بعد انسان کو جو خوشی ملے گی اللہ نے پھر اس کا ذکر فرمایا، پھر اللہ نے قیامت کی ملاقات کا ذکر کیا، پھر جنت کے محلات کا ذکر کیا، پھر جنت کے باغات کا ذکر فرمایا، پھر جنت کے کھانے اور پینے کا ذکر کیا۔ ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے اب دنیا کی زندگی کو بیان فرمایا، فرمایا سارا کچھ اسی لیے ملے گا جس نے دنیا میں رب کو راضی کیا، رب آخرت میں اسے راضی فرمائے گا۔